اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اس میں ہمارے اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں، پھر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے مریضوں کو بتائے ہیں اور ان کو فائدہ ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت جلدی فائدہ ہوا ہے۔ تو وہ میں پھر اسی لیے لوگوں کو بتا دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ کریں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بس مقصد تو یہی ہے نا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے، کسی کا اگر بھلا ہوتا ہے تو ضرور کریں۔ تو یا کہار کی ہم نے بہترین بک بھی بنائی، PDF فائل بھی بنائی ہے، تو وہ آپ ہمارے خانگاہ سے لے سکتے ہیں۔ بہترین ایک مجموعہ تصنیف آپ میری YouTube پر ویڈیو دیکھیں گے، اس میں نے بک بھی فہرست بھی اعمال کی بتائی ہے کہ کون کون سے اس میں اعمال ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ ہماری بک جو ہے تصنیف ہماری خانگاہ سے لے سکتے ہیں، اجازتاً آپ کو یہ مل جائے گی، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کا عمل کریں اس نیت سے کہ آپ اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے آسانی کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہوگی، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یا کہار سے آج بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ تو میں روحانی دورے پر گیا ہوا تھا، کشمیر کی طرف بھی گیا تھا الحمدللہ، اس طرح گجرات اور دوسرے شہروں میں بھی الحمدللہ میں جاتا ہوتا ہوں روحانی دورے پر۔ تو وہاں پر مجھے نا ایک محب ملا جو سلسلے سے محبت کرتا ہے، تو وہ میرے پاس آئے، بہت سارے آتے ہیں محبین الحمدللہ، تو رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ وہ ان کا بہت چہرہ اترا بھی ہوا تھا، تو پریشان نظر آ رہے تھے، تو میرے آگے پاس بیٹھے، تو میں نے کہا کہ ابھی خیریت تو ہے بیٹا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں اور میں مسائل کا شکار ہوا ہوں کہ میں ایک عام بندہ ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈرائیور ہوں۔ ہمارے ادھر جو ہے نا وہ ڈرائیوی کے لیے گاڑیاں اکثر ایک دوسرے جو ہے نا وہ دیتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی آپ یہ ڈرائیوی کرو تو خود بھی اپنا پیٹ پالو، ہمیں بھی اس میں سے دے دو۔ تو وہ کیا کہ میں نے کسی سے گاڑی لی، نیو گاڑی لی، میرا خیال ہے کہ کوئی 60-70 لاکھ کی گاڑی تھی۔ تو وہ بول رہا ہے کہ میں نے گاڑی ان سے لی لے کے، تو اب میں اس کو ڈرائیو کر رہا تھا، چلا رہا تھا، تو اچانک بیچ میں ایک ایسا بھی کسٹمر آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نا گاڑی ہم سے کرائے پہ لینی ہے۔ تو وہ انہوں نے NIC وغیرہ سارا کچھ دے دیا، پتہ نہیں انہیں کہاں جانا تھا، تو خیر انہوں نے بتایا کہ شام تک ہم واپس آ جائیں گے، کرایہ بتائیں۔ تو بیچ میں انہوں نے جو ہے نا وہ ضمانت بھی لے لی کسی سے لے کے، وہ گاڑی دے دی۔ اب گاڑی دے دی ان کو، وہ صبح گاڑی لے کے گئے تو شام تک واپس نہیں آئے، اور وہ شام تک واپس نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا۔ تو جنہوں نے ضمانت دی تھی ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یار وہ آ جائے گا، کہاں جائے گا؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اب اس کے اوپر رینٹ وغیرہ اس کا پڑ رہا ہے۔ تو جو مالک سے جس سے اس نے گاڑی لی ہے وہ تو کہہ رہا تھا کہ ڈیلی کا آپ نے مجھے اتنا دینا ہے، تو گاڑی چلاؤ یا نہ چلاؤ جو بھی کرو، بھلے گاڑی گھر میں کھڑی کرو، مجھے آپ نے اتنا دینا ہے۔ تو خیر وہ گاڑی لے کے چلے گئے اور غائب ہو گئے، دوبارہ آئے نہیں۔ وہ کرتے کراتے جو ہے نا اس نے بڑی کوشش کی لیکن گاڑی نہیں ملی۔ اب وہ پریشان، وہ یہ کہتا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے تو یہ سوچا کہ بھی چلو میری روزی بھی لگ جائے گی اور اس بندے کو بھی دے دیں گے، لیکن یہ تو پوری کی پوری گاڑی جو میرے گلے پڑ گئی ہے، اب گاڑی نہیں آئے گی تو میں تو رل جاؤں گا۔ تو خیر اس نے بتایا کہ میں پچھلے 6 مہینے سے اسی کرب میں ہوں کہ کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، کبھی اس کو کہتا ہوں، 6 مہینے ہو گئے میری گاڑی واپس نہیں آئی، اور جو مالک ہے وہ اپنی جگہ پہ حق ہے، اس کا وہ مانگ رہا ہے مجھ سے گاڑی، اب میں کیا کروں؟ حضرت میری مدد کریں، تو اللہ کے واسطے میری مسئلے کا حل کریں، نہیں تو میں تو جو ہے نا وہ یہاں تک کہ خودکشی کرنے کو تیار ہوں کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے یا میرے بچوں کو نہ دے، میں کہاں جاؤں، کہاں سے پیسے لے کے آؤں اتنے کہ میں اس کو واپس دے دوں؟ گاڑی تو میں آ نہیں رہی، اور جتنے لوگوں کو بولا تھا سب کو بولا تھا، بیچ میں کئی لوگوں کو ڈھالا بھی ہے لیکن گاڑی نہیں آ رہی۔ تو خیر میں نے ان کو کہا کہ بیٹا اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کے آسانی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں سب کچھ تو آپ کا جو ہے نا وہ چلے گیا ہے، اب آپ کے پاس یقین ہے، اگر آپ یقین کر کے یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی، میں بڑے دعوے نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ حکم کریں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، تو میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ جس طرح بولیں۔ میں نے بولا خدمت جو ہے نا وہ تو اب آپ کی حالت جو ہے وہ خدمت والی تو نہیں ہے، آپ تو خود بیچارے اس ٹائم جو پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے یا کہاروں
روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹائم ایک رکھنا ہے، جگہ ایک رکھنی ہے، زوال کے وقت روزانہ ایک منگل سے شروع کر رہے ہیں تا حصول مراد تک پڑھتے رہنا، یعنی کہ آج منگل ہے، آج سے شروع کر لیں دوپہر 11:30 بجے، تو آج سے اپنے شروع کر دینا۔ اب چاہے آپ کے 40 دن ہو، چاہے آپ کے 20 دن ہو، چاہے 60 دن ہو یا 100 دن ہو، آپ نے پڑھتے رہنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آنکھیں بند کرنی ہے، گاڑی کی طرف جن بندوں کو دیا پھونک مار دینی ہے، اسی نیت سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور گاڑی واپس دے دے۔ تو خیر میں نے اس کو یہ بتا دیا اور میں نے یہ کہا کہ بس آپ کا یقین جتنا ہوگا کام اتنا ہی ہوگا، اتنی جلدی ہو جائے گا۔ خیر اس کو میں بتا کے تو واپس میرا تو دورہ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں مختلف شہروں میں، تو میں واپس آ گیا۔ تو اب یہ کہ اس کے پاس میرا نمبر بھی نہیں تھا، تو خیر اس نے اپنا پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میرا خیال 6 یا 7 دنوں میں وہی گاڑی اس کو واپس مل گئی۔ تو اب میرا نمبر تو اس کے پاس تھا نہیں، تو خیر اس کی گاڑی جب اس کو واپس ملی ہے تو اس نے خیر وہ اصل مالک کو گاڑی دی، اور پھر جو ہے نا جیسے تیسے اس نے جو ہے نا اس سے بات کر کے وہ سارے معاملات کو رفع دفع کروایا کہ بھی ہم رینٹ وغیرہ تو ہے نہیں، گاڑی تو چلے گئی تھی۔ تو خیر اب میں کافی عرصے کے بعد، میرے خیال 2 یا 3 مہینے کے بعد پھر میرا روحانی دورہ ہوا، تو اب میں جب گیا ہوں تو اس کو پتہ لگ گیا کہیں سے، تو پھر وہ آ گیا، تو کہنے لگا کہ آتے جا ہاتھ چومنے لگ گیا کہ حضرت آپ نے تو میری زندگی بچا لی۔ میں نے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو بولا کہ آپ نے مجھے یا قہار کا عمل بتایا تھا، تو الحمدللہ میں نے وہ کیا ہے۔ تو جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ مجھے ایک راحت سی محسوس ہوئی، ایک مجھے کہہ لو کہ ایک سکون ملنا شروع ہو گیا کہ اب مجھے گاڑی مل جائے گی۔ تو بس میں نے یقین پورا رکھا کہ مجھے اب گاڑی اللہ کے اس باب برکت نام سے ہی ملنی ہے۔ تو خیر مجھے جو ہے نا وہ 7 دن، شاید 7ویں دن جو ہے نا انہوں بندوں نے مجھے گاڑی واپس کر دی۔ تو گاڑی کی حالت بھی ٹھیک تھی، اتنی خراب نہیں تھی، جس طرح کی دی تھی اسی طرح کی تھی۔ تو میں نے اللہ کے حضور سجدہ بھی کیا، دعائیں جو مانگی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ کا جتنا یقین ہے نا، میرا اس سے کئی ہزار لاکھ گنا یا قہار پہ یقین ہے کہ آپ کو تو یہ گاڑی صرف ملی ہے نا، تو میں نے تو الحمدللہ جن لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اس نام کی برکت سے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ الحمدللہ اس کی گاڑی مل گئی۔ تو اب یہ وظیفہ بہترین ہے کہ اگر کسی سے کوئی حق مار لیتا ہے، کوئی پلاٹ کسی کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کو کوئی گاڑی جس طرح لے گیا واپس نہیں دے رہا، یا کوئی چیز لے لی ہے، تو بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ایسی چیزیں جو سونا کسی سے لے لیا یا کسی سے کوئی اور ایسی چیز مہنگی چیز لے لی ہے، تو اب وہ بندے کی گنجائش نہیں ہے یا اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ لے کے کسی کو، یعنی کہ اس کا اپنا قرض اتار سکے۔ تو یا اسی طرح کسی نے دکان لی ہے کرائے پر اور وہ بندہ کوئی بدمعاش ہے تو وہ خالی نہیں کر رہا، مکان کسی کو کرائے پہ دے دیا، یا پھر اسی طرح کے اور کوئی معاملات ہیں۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کسی کو، پاکستان سے باہر جانے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہیں، جائز طریقے سے کسی کو دیے ہوئے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ناجائز طریقے سے بالکل بھی میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ پاکستان سے باہر جائیں تو ناجائز طریقے سے بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، جائز طریقے سے جائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کسی کو دیے ہوئے تو آپ اس کے لیے، اگر وہ بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں سن رہا، یا اسی طرح اور کوئی معاملات ہیں، تو خاندانی جائیداد کے معاملات ہیں، تو آپ کی جائیداد آپ کو نہیں دے رہے اور آپ بڑی کوششوں میں ہیں، محنت بھی کی ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس بھی گئے، آپ نے جا کے ان کو بھی کہا کہ حضرت یہ جو ہے ہماری جگہ نہیں دے رہے، ہمارا مکان نہیں دے رہے، یا ہماری جائیداد کا حصہ نہیں دے رہے، یا ہمارا جائز حصہ نہیں دے رہے، کسی کی بائک ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، تو اگر کسی نے اس کو ضبط کر لیا ہے یا غنڈہ گردی کے طور پہ اس نے لے لیا ہے، تو اسی طرح اکثر انڈیا سے بھی جو کالیں آتی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے مکان لیا تھا تو وہاں تو گنڈے جو ہے نا وہ راج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اور سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، وہ چھوڑ رہے نہیں ہیں، دکان نہیں دے رہے، مکان نہیں دے رہے۔ تو اسی طرح ہمارے ارد گرد میں کوئی شیطان بندہ ہے جو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ اب اس کا حل کرنا ہے۔ تو جائز طریقے سے بالکل آپ کو اجازت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، نیت کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، حصول یہی ہے کہ ہماری چیز مل جائے، اپنی چیز کے لیے آپ نے پڑھنا ہے کہ وہ ہماری چیز مل جائے۔ تو باقی یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا دھوکہ فراڈ کرتا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور سزا دے گا۔ باقی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی چیز مل جائے، مقصد تو ہمارا چیز ہے نا کہ ہماری چیز مل جائے۔ تو آپ نے 1200 مرتبہ روزانہ یا قہارو اسی نیت سے پڑھنا ہے۔
تو بس یہ کہ یقین ہونا چاہیے، جتنا یقین ہوگا اتنے جلدی پیسے مل جائیں گے، اتنی جلدی آپ کا مال، آپ کا جو بھی چیز جو ہے نا، وہ جگہ ہے، دکان ہے، مکان ہے، جو قبضہ کیا ہوا مل جائے گا۔ تو پڑھنی 1200 مرتبہ ہے، منگل والے دن سے شروع کرنا ہے آپ نے، آگے ہفتہ حصول مراد تک 10 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، 12 دن کر لیں، 25 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، لیکن یہ ہوگا جلدی، 10-12 دن میں 15 دن تک ہو جاتا ہے کام۔ بس یہ ہو کہ آپ کی توجہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پڑھنا زبان سے ہوتا ہے اور دماغ اور ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور جو احباب ہماری یہ بک اور PDF فائل لینا چاہتے ہیں وہ ہماری خانقاہ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اجازت کے ساتھ آپ کو یا کہار کی PDF فائل بھی دی جائے گی۔ تو میری طرف سے اس عمل کی تمام احباب کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اپنا حق پانے کے لیے آپ کو اجازت ہے، اب 1200 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ کے کرم سے ہوگا، اس پاک نام کی برکت سے ہوگا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔